قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکا لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ قابل احترام حضرات، سامعین کرام، بزرگوں، عزیزوں اور دینی بھائیوں، ہمارا موضوع اور عنوان چل رہا ہے حفاظت نظر کے انعامات اور بد نظری کے نقصانات۔ پچھلی مجلس میں آپ کی خدمت میں ایک روایت عرض کی تھی جس کا خلاصہ یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی نظروں کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری عورتوں کی حفاظت کرے گا، اور تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ، اچھا سلوک کرو، تمہاری اولادیں تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ اور اچھا سلوک کرے گی۔ اس پر میں نے دو واقعات عرض کیے تھے کہ جب ہم اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ اس کا نقد عذاب دنیا ہی میں دے دیتا ہے۔ ایک سنہار کا واقعہ میں نے ذکر کیا تھا۔ چونکہ حدیث شریف میں دو باتیں ارشاد فرمائی، ایک تو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی، چونکہ یہ بیماری بھی اور یہ وبا اور یہ شکایتیں بھی عام ہے کہ اولاد ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتی۔ اللہ کا ضابطہ ہے، اللہ کا قانون ہے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اگر میں نے اور آپ نے یا ہم میں سے کسی نے اپنے والدین کے ساتھ زبان درازی کی، اچھے اخلاق سے پیش نہیں آئے، تو موت سے پہلے پہلے وہ دن اللہ دکھاتا ہے کہ ہماری اولادیں ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی۔ صدیوں پہلے ایک بہت بڑے مصنف گزرے ہیں، قاضی ابو علی تنوجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی کتاب ہے نشوار المحاضرہ۔ ان میں ایک حضرت نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک نافرمان ناخلف بچے نے اپنے والدین کو گھر سے نکالا، نہ صرف یہ کہ نکالا بلکہ ان کے والد چلنے کی طاقت اور ہمت نہیں رکھتے تھے تو ان کو گھسیٹنا شروع کیا، پیر میں رسی باندھی، کھینچتا چلا گیا۔ باپ صبر کرتا رہا۔ تھوڑی دور جا کر کے باپ نے ایک جملہ کہا، بیٹے اب بس کر، اس سے آگے نہ لے جا۔ حضرت لکھتے ہیں کہ باپ کو تعجب ہوا، بیٹے کو تعجب ہوا کہ اتنا دور کھینچ کر لایا، اس درمیان میں کوئی جملہ نہیں کہا۔ اس جگہ پر آ کر میرے والد نے مجھے ایک بات کہی کہ اب بس کر، آگے نہ لے جا۔ باپ سے بیٹے نے پوچھا، ابا ماجرا کیا ہے؟ راستے میں آپ کہہ سکتے تھے، گھر سے نکلنے کے وقت کہہ سکتے تھے کہ اب بس کر، اس جگہ پر اس مقام پر ہی آپ نے کیوں کہا؟ تو باپ نے اپنے بیٹے سے ایک جملہ کہا کہ بیٹا، کسی زمانے میں اسی طرح سے جس طرح تو مجھے لے کر آیا ہے، میں اپنے والد کو رسی سے کھینچ کر اسی مقام پر لے کر آیا تھا۔ موت سے پہلے اللہ نے مجھے وہ منظر اور وہ حال دکھا دیا کہ میں نے اپنے والد کے ساتھ جو سلوک کیا تھا، میری اولاد یعنی تو میرے ساتھ وہ سلوک کر رہا ہے اور اسی طرح اسی جگہ پر پہنچا رہا ہے۔ اس سے زیادہ مجھ پر زیادتی ہو جائے گی، اب بس کر دے۔
میرے شیخ حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم العالیہ نے موجودہ زمانے کے بہت بڑے اللہ والے حضرت سید ارشد مدنی ابن حسین احمد مدنی دامت برکاتہم العالیہ کے حوالے سے واقعہ ذکر کیا ہے دیوبند کا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان مجھے ایک مٹھائی کی دکان پر لے گیا اور مجھے بتایا کہ میں نے اس مٹھائی کی دکان پر بیٹھنے والے اس نوجوان کا حال یہ دیکھا ہے کہ ایک دن وہ آیا اور اس نے اپنے باپ کو دکان سے باہر نکالا اور یہ جو نالا نظر آ رہا ہے اس نالے کے اندر اس کو گرایا اور اس کو پھینکا۔ حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ میں نے ان سے سن لیا، لیکن جب بھی میں گزرتا تو مجھے ایک کھٹکا سا ہوتا، تعجب سا ہوتا کہ ابھی جو یہ جوان بیٹھا ہے اس نے اپنے باپ کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے، لیکن اب اس کی اولاد میں کوئی لڑکا تو ہے نہیں، تینوں لڑکیاں ہیں، اور میں نے حدیث شریف میں سنا ہے کہ بیٹا اپنے باپ کے ساتھ وہی سلوک کرے گا۔ میں حیران تھا، پریشان تھا، تعجب میں ڈوبا ہوا تھا۔ چند دنوں کے بعد میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان کی بیٹی برقعے میں آئی، مسلمان تھے، ان کی بیٹی برقعے کے اندر آئی اور اپنے باپ کو دکان سے نکالا اور اسی نالے میں گرایا۔ تب میں نے کہا اللہ تیرے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سچا کلام ہے، تیرا فرمان سچا ہے جو تیرے نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جاری فرمایا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس کی لڑکی آئی، لڑکا ہونا ضروری نہیں ہے، باپ کے ساتھ اگر برا سلوک کیا ہے تو اپنی اولاد میں چاہے نرینہ ہو چاہے مذکر ہو اس کے ساتھ وہ سلوک کریں گے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بہت برا حال ہے اس وقت۔ بہرحال ایک درمیان میں واقعہ تھا، حدیث شریف میں 2 باتیں ذکر کی گئی تھی تو اس ضمن میں نے یہ باتیں عرض کر دی۔ آج چند باتیں بد نظری کے عنوان پر عرض کرنی ہے۔ بہت سنگین مسئلہ ہے، بہت بھاری مسئلہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بد نظری کا اتنا بڑا نقصان ہے، آپ نے فرمایا کہ تم اپنی نظروں کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، ورنہ کیا ہوگا او لیکسفن اللہ وجوہکم، اگر ایسا نہیں کیا گیا تو اللہ تمہارے چہروں کا نور ختم کر دے گا۔ لیکسفن اللہ کا لفظ ہے، حضرت نے لکھا ہے۔ کسوف کیا کہتے ہیں؟ کسوف کسے کہتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی سورج کے اندر گرہن لگ جاتا ہے، سورج گرہن ہوتا ہے، اتنی شعاعیں اربوں خربوں میل کے فاصلے پر ہے یہ سورج، اس کے باوجود زمین پر اتنی تیز روشنی اور اتنا نور پھیلا دیتا ہے، لیکن ہلکا سا گرہن جب اس پر لگ جاتا ہے تو سارا سورج بے نور ہو جاتا ہے۔ اس لیے مثال دے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسے سورج کی روشنی گرہن لگنے سے اپنے نور کو ختم کر دیتی ہے، اس طرح عبادت کا، تلاوت کا، ریاضت کا، تسبیحات کا جو نور اللہ نے میرے اور آپ کے اور ایمان والوں کے چہروں پر اللہ نے اتارا ہے، یہ بد نظری کی وجہ سے وہ نور اللہ ختم کر دیتا ہے۔ بلکہ آگے یہ فرمایا کہ عبادت کی لذتیں، آج عام شکایت ہے، عام شکایت، کسی سے پوچھ لو کہ نماز میں جی نہیں لگتا، پوچھو آپ کا بھی نہیں لگتا، میرا بھی نہیں لگتا، جی لگانے کی کوشش کرتے ہیں، تھوڑی دیر یا تھوڑے دن لگتا ہے پھر وہ ختم، کیفیت ختم۔ قرآن پڑھنے میں پوچھیں آپ کسی سے قرآن کیوں نہیں پڑھتے تو کہ جی نہیں چاہتا، اندر سے دل تیار نہیں ہوتا، آمادہ نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ اس کا ریزن، اس کا کارن، اس کا سبب کبھی ہم نے نہیں سوچا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عبادتوں کی لذتیں اللہ بد نظری سے ختم کر دیتے ہیں۔ اس لیے مولانا محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ، شیخ الاسلام، چیف جسٹس پڑوس ملک کے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے، شروع زمانے میں بہت بڑی انہوں نے تعلیم اور ڈگری حاصل کی، اچھے ماہر وکیل بنے، لیکن چونکہ وکالت کے اندر ضروری نہیں ہے کہ سچ بولا جاوے،
آدمی کبھی جھوٹ بھی بول دیتا ہے، ایسے کیس آتے ہیں تو کبھی جھوٹ بول دیتا ہے، کبھی تعویلیں کرتا ہے۔ ہاں، پڑوس ملک میں ایک بہت بڑے وکیل تھے جن کے بارے میں پورے ملک کے اندر مشہور تھا، جب وہ عدالت کے اندر کھڑے ہوتے تھے تو ایک ہی دلیل میں جج فیصلہ سنا دیتا تھا کہ اس وکیل نے جو دلیل دی ہے وہ 100% سچی ہے، اور اسی کے حق میں ہمیشہ فیصلہ ہوتا تھا۔ وکیل کو جج کو پتا ہوتا تھا کہ جب یہ عدالت کے کٹہرے میں دلیل دینے کے لیے آئیں گے تو جو حق ہوگا وہی بولیں گے۔ اب تو وہ کہاں ایسے وکیل ملیں گے۔ بہرحال تو ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ مولانا محمد تقی عثمانی ان کے خلیفہ ہیں اور یہ ان کے پیر ہیں ڈاکٹر عبدالحی صاحب۔ فرماتے شروع کے اندر انہوں نے وکالت کا کورس کیا، لیکن جب دیکھا حالات صحیح نہیں ہے وکالت کا کام چھوڑا۔ پھر انہوں نے دوسری ڈگری ہومیوپیتھک ڈاکٹری کی لی اور وہ ڈاکٹری کرنے لگے۔ اب ڈاکٹری جب شروع کی تو صاف سی بات ہے پیشنٹ مرد بھی آئیں گے اور عورتیں بھی آئیں گی۔ ڈاکٹر صاحب حیران ہو گئے، اب میں علاج کروں تو کیسے کروں؟ فرماتے ہیں ڈاکٹر صاحب نے پوری زندگی مردوں کا بھی علاج کیا، عورتوں کا بھی علاج کیا، لیکن پوری زندگی انہوں نے کبھی مستورات کے سامنے نہیں دیکھا۔ مستورات اپنا حال سناتی تھی، اپنی پریشانی بیماری کا ذکر کرتی تھی، ڈاکٹر صاحب نگاہیں نیچی رکھتے تھے، ساری باتیں سارا مرض ان کا سن کر، بیماری سن کر علاج تشخیص کرتے تھے۔ پھر ان کی پوری زندگی یہ عادت بنی، نہ مرد کو دیکھتے تھے نہ عورت کو دیکھتے تھے۔ حضرت نے لکھا ہے تو ہی اگر نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں۔ آدمی چاہتا ہے تو اللہ، میں نے اس سے پہلے ایک واقعہ عرض کیا تھا، نوجوان جا رہا تھا، آواز آئی غیب سے، اس کے نام سے آواز آئی، اس طرف نظر کی تو وہاں سے مستورات گزر گئی۔ آپ بھی محنت کریں، کوشش کریں گے، میں بھی کروں گا، اللہ ہماری مدد کرے گا اس پر۔ حالات تو بہت مشکل ہے، بہت ٹائٹ پوزیشن ہے۔ اللہ کے دشمنوں نے اب یہ کہہ دیا ہے اور اس کو عملی طور پر جامہ پہنا دیا ہے، پریکٹیکل مارکیٹ میں انہوں نے داخل کر دیا ہے۔ کس بات کو؟ تو کہ مرد اور عورت شانہ بشانہ چلیں گے۔ جتنی حصے داری مرد کی، یہ تو حکومت کا نعرہ ہے، وقت کے شیطانوں کا یہ نعرہ ہے، جتنی ساجیداری اور بھاگیداری مرد کی اتنی عورتوں کی ہونی چاہیے۔ پہلے زمانے کا حال میں نے سنایا، اللہ والے اور نیک اور دیندار لوگ اپنی بچیوں کی ایسی پرورش کرتے تھے کہ کبھی نکاح کے وقت پتہ چلتا تھا کہ یہاں کوئی بچی بھی پرورش پائی ہے۔ بہرحال ایک تو بڑا نقصان یہ ہے کہ چہرے کا نور اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں اور عبادت کی لذتیں ختم ہو جاتی ہے۔ یہ اتنا بڑا خطرناک مرض ہے، اتنی خطرناک بیماری ہے بد نظری۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ زینا اتنا خطرناک نہیں ہے، زینا اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا کہ بد نظری کا مرض اور بیماری اتنی خطرناک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زنا کے لیے تو آدمی کو اسباب کی ضرورت پڑتی ہے، خلوت چاہیے، تنہائی چاہیے، اور نہ معلوم اس کے لیے قوت، جسمانی قوت چاہیے، سب کچھ چاہیے، اس کے بعد آدمی زنا کر سکتا ہے، ناجائز کام کر سکتا ہے۔ لیکن بد نظری تو فرمایا جب اس کی بیماری لگ جاتی ہے تو آدمی قبر کے گڑھے تک پہنچ جاتا ہے، بڑھاپے کے اندر پہنچ جاتا ہے، اس کی آنکھیں قابو میں نہیں رہتی ہے۔ کیوں؟ حضرت نے لکھا ہے کہ بہت خطرناک مرض اس لیے ہے۔ حضرت نے تو 2 جملے لکھے ہیں، میں اس میں 2 جملے بڑھا رہا ہوں۔ مولوی تو مولوی رہے، قاری تو قاری رہے، حاجی تو حاجی رہے، نمازی تو نمازی رہے، لیکن چونکہ اس کے اندر آدمی کی جب عادت پڑ جاتی ہے تو وہ نظر قابو میں نہیں رہتی ہے، وہ یوں سوچتا ہے کہ تھوڑی دیر دیکھ لوں پھر نظر جھکا دوں گا، بس یہی دیکھنا اس کے لیے سم میں قاتل ہو جاتا ہے۔ اس لیے آقا نے فرمایا النظر سہم من سہام ابلیس، نظر ابلیس اور شیطان کے تیروں میں سے زہر پلایا ہوا تیر ہے، زہر پلایا ہوا۔ ایک تو عام تیر ہو تو آدمی کے جینے کے چانس رہتے ہیں، کسی نے تیر مارا، ٹھیک ہے، تیر مار دیا تو کبھی وہ زندہ بھی رہ سکتا ہے، کبھی چلا بھی جا، لیکن جس تیر کے اندر زہر پلایا ہو، جیسے آپ کو معلوم ہوگا، آپ نے سنا ہوگا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خنجر مارا تھا، کئی دن تک اس خنجر کو زہر پلایا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اس کو جسم میں داخل کیا جائے گا تو اس کا زہر پورے جسم اور باڈی میں خون کے ساتھ سرایت کر جائے تاکہ اس کے بچنے کی امید نہ رہے۔
اس لیے فرمایا کہ بہت خطرناک بیماری ہے یہ قبر کے گڑھے تک، ہاں اللہ جس کی حفاظت فرما لے، اللہ جس کی حفاظت فرما لے۔ حضرت نے لکھا ہے آدمی دیکھتا رہتا ہے اور آدمی یہ سوچتا ہے اس لیے کہ زنا کرے گا تو پتہ چل جائے گا، چوری کرے گا تو معلوم ہو جائے گا، ڈکیتی ڈاکہ ڈالے گا تو پتہ چلے گا۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ آدمی دیکھ کر نظر جھکائے گا، کس کو پتہ چلے گا؟ لیکن حضرت نے ایک بات لکھی ہے کہ اس کو قرآن کی آیت ہمیشہ پیش نظر رکھنی چاہیے، اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنی چاہیے۔ خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو، اے انسانوں، تمہاری آنکھ کی خیانت میں دیکھتا ہوں۔ اللہ دیکھتے ہیں، کوئی دیکھے نہ دیکھے، کسی کو پتہ چلے نہ چلے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میری آنکھوں کی بھلک کو بھی وہ محسوس کر رہا ہے، بلکہ میرے دل کے حالات اور وسوسے۔ خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ فرماتے تمہارے سینوں میں کیا چھپا ہوا ہے وہ بھی میں جانتا ہوں، چھپی ہوئی راز اور باتیں وہ اللہ جانتا ہے۔ تو یہ آیت ہمارے پیش نظر رہے گی، جب آنکھ اٹھے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو یہ سامنے چیز ہوگی تو آدمی اس سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ تیسری چوتھی بات یہ عرض کرنی تھی کہ پچھلی مجلس میں نے عرض کی تھی کہ کیا وجہ ہے کہ بد نظری سے متعدد جگہ پر قرآن میں حدیث میں کیوں روکا گیا، کیوں پابندی لگائی؟ اس کا ایک جواب میں نے پچھلی مجلس میں عرض کیا تھا کہ شریعت اسلامیہ یہ چاہتی ہے، اللہ اور اس کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ چاہتے ہیں دنیا میں آنے والا ہر مرد اور ہر عورت، ہر انسانیت عفت اور پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارے، اس کی پاک دامنی پر آنچ نہ آوے، یہ شریعت چاہتی ہے۔ اور دوسرا، بد نظری سے کیوں روکا گیا؟ اس لیے روکا گیا کہ اس کا اثر صرف آنکھ پر نہیں ہے، ڈیپینڈ نہیں کرتا، موقوف نہیں ہے کہ صرف آنکھ سے گناہ ہوا بات ختم ہو گئی۔ حضرت نے اس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا اس کا اثر آنکھوں سے آگے بڑھتا ہے، متعدی ہوتا ہے، اور یہ دل پر اور دل سے یہ دماغ پر یہ فارورڈ ہوتا رہتا ہے۔ آنکھوں نے دیکھا، دل نے سوچا، دل میں گیا، ارادہ ہوا، پھر دماغ نے سوچا، پھر ہاتھ استعمال ہوئے، پھر زبان استعمال ہوئی، یہ پھر بولنے لگا، یہ سوچنے لگا۔ حضرت نے لکھا ہے جیسے میں نے پچھلے عرض کیا تھا، اس لیے فرمایا کعبۃ اللہ پر نظر پڑتی ہے تو دل نرم ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم پڑھتا ہے آدمی، نظر ڈالتا ہے، دل نرم ہو جاتے ہیں۔ حضرت نے لکھا اس کا اثر دنیا میں بھی اور آخرت دونوں تباہ کرتا ہے۔ اس کی ایک آخری مثال حضرت نے دی ہے، میں عرض کر دوں۔ حضرت نے فرمایا کہ جب کسی کا بہت بڑا ہارٹ کا آپریشن ہوتا ہے، اب تو ہارٹ کے پیشنٹ بھی بہت عام ہو گئے، ایک زمانہ تھا کہ ہارٹ اٹیک تو اتنا بڑا سمجھا جاتا تھا اور اوپن سرجری ہوتی تھی، اس کی پورا چیرا جاتا تھا، بہرحال ابھی بھی ہوتی ہے۔ تو اوپن سرجری ہونے کے بعد ڈاکٹر یہ ہدایت دیتے ہیں، پابند بناتے ہیں اس کے ریلیٹیو کو، ان کے رشتہ داروں کو، جب وہ اس کو دیکھنے کے لیے اسپتال میں جاتے ہیں ڈاکٹر پابند بناتے ہیں جب آپ مریض کے سامنے جائیں گے آپ بالکل روئیں گے نہیں۔ ہاں، اگر آپ نے رونا شروع کیا اور آپ کی آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسو اگر مریض نے دیکھ لیے اور اس کا احساس اپنے دل میں ڈال دیا اور اس کو جذب کر لیا اور اس کا اثر لے لیا تو خطرہ ہے کہ فوراً دوسرا اٹیک اس کو آ جائے گا۔ حضرت نے لکھا ہے کیوں پابند بنایا؟ تو کہ نظروں کی وجہ سے، یہ نظر کا اثر ہے کہ اگر اس نے روتا ہوا تو جوان اگر ہو اور چھوٹا بچہ ہو اور بیٹا اگر دیکھ کر باپ کے سامنے رو پڑے تو باپ ایک احساس کرتا ہے، اس لیے ایسے مریض کو نہیں جانے دیا جاتا، ہارٹ پیشنٹ کے آپریشن کے فوراً بعد نہیں جانے دیا جاتا۔ اس کا جب اتنا اثر ہے، جیسے یہ تباہ کر سکتی ہے انسان کی زندگی کو، موت کے گھاٹ اتار سکتی ہے، حضرت نے لکھا یہی نظریں انسان کی آخرت تباہ کر سکتی ہے، برباد کر سکتی ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں مزید کچھ باتیں ہیں اگلی مجلس میں عرض کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ میرے بعد مردوں کے حق میں سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والا فتنہ، کیا فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، میرے بعد
مردوں کے حق میں سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والا فتنہ عورتوں سے بڑھ کر میں نہیں چھوڑ رہا ہوں۔ اس لیے ہمیں چاہیے بھائی ہماری مستورات کو پردہ کروائے۔ آگے میں روایت عرض کروں گا، جب کوئی دیکھتا ہے کسی نامحرم کی طرف، اللہ دیکھنے والے پر بھی لعنت اتارتے ہیں، اور جس کو دیکھا جاوے اس پر بھی اللہ کی لعنت اترتی ہے۔ اس کے کچھ سوالات اور جوابات ہیں کہ جس کو دیکھا گیا وہ اللہ کی لعنت کا شکار کیوں ہو گئی، اس کے بھی جوابات ہیں۔ مزید کچھ باتیں اگلی مجلس میں عرض کروں گا۔ یہ موضوع میرے لیے بھی بہت بھاری ہے، آپ کے لیے بھی بہت مشکل ہے، سننے والے بھی، لیکن ہم اللہ سے دعا کرتے رہیں گے، مانگتے رہیں گے، کوشش کرتے رہیں گے۔ اللہ کسی کی کوشش کو رائے گا اور بیکار نہیں کرتا ہے۔ حضرت عمر کہتے تھے کہ بندہ جب اللہ سے دعا کرتا رہتا ہے اسے قبولیت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم تو یہ سوچیں کہ مجھے دعا مانگنے کی توفیق مل گئی، یہ اللہ کے یہاں قبولیت کی دلیل ہے۔ اس لیے حضرت عمر ہمیشہ دعا کرتے تھے، قبول کرنا اس کا کام ہے، مانگنا میرا کام ہے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، کوشش کرنا آپ کا اور میرا کام ہے۔ اللہ سے مانگنا اور اللہ سے جستجو کرنا اور اللہ سے دعا کرنا آپ کا اور میرا کام ہے۔ قبول کرنا، توفیق دینا، مدد کرنا اس کا کام ہے۔ انشاءاللہ جو دروازہ روزانہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، محنت کی جاتی ہے، اللہ اس دروازے کو ضرور کھولتے ہیں۔ آپ کے لیے بھی کھولیں گے، میرے لیے بھی کھولیں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو ہماری عبادتوں کا نور، ہماری تلاوت کا نور، ہمارے روزوں کا نور، ہماری تسبیحات کا نور ایک نظر سے تباہ ہو جاوے۔ اگلی مجلس میں مجھے یاد دلانا، بہت بڑے زمانے کے محدث کا واقعہ میں سناؤں گا جو حافظ حدیث تھے، کئی لاکھ حدیثیں زبانی یاد تھی، قرآن نہیں، حدیث زبانی یاد تھی، قرآن پورا زبانی یاد تھا۔ زمانے کے بہت بڑے محدث تھے، لاکھوں ان کے شاگرد اور مریدین تھے، ایک نظر نے اس کو اسلام سے نکالا اور عیسائیت قبول کر لی۔ وہ واقعہ انشاءاللہ شیخ عبداللہ اندلوسی رحمت اللہ علیہ کا اگلی مجلس میں عرض کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے، عمل کا محتاج میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، ہم سب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ میری اور آپ کی نظروں کی حفاظت فرمائے۔ جہاں دیکھنے کا کہا اسے دیکھنے کی، اور جس سے بچنے کا کہا اس سے بچنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللہ تو معاف کر دے، اللہ تو معاف کر دے، اللہ تو معاف کر دے، ہماری حفاظت کر لے، قدم قدم پر رہبری کر لے، اللہ قدم قدم پر دستگیری کر دے۔ سننے والے بھی محتاج ہیں، کہنے والا بھی محتاج ہیں، فتنوں کا زمانہ ہے، نظر جھکائیں تو کیسے جھکائیں، اٹھائیں تو کیسے اٹھائیں۔ اللہ تو بچائے تو بچ سکتے ہیں، تو بچائے تو بچ سکتے ہیں، تو نے نہ بچایا تو فتنے میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اے اللہ ہماری آنکھوں کا کنٹرول بھی تیرے ہاتھ میں ہے، ہمارے دل کا کنٹرول بھی تیرے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جیسے تو چاہتا ہے ویسے استعمال اور لگانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ظاہری گناہوں سے بھی توبہ کی توفیق عطا فرما، باطنی گناہوں سے بھی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جب دیکھتے ہیں مخلوق نہیں دیکھتی، خالق تو دیکھتا ہے۔ اللہ تیرا دھیان ہمیں نصیب فرما، آپ کا استحضار ہمیں نصیب فرما، آپ کا ڈر اور خوف ہمیں نصیب فرما۔ اللہ ہماری دنیا بھی بھلی بنا دے، ہماری آخرت بھی بھلی بنا دے، ہماری دنیا بھی بھلی بنا دے، ہماری آخرت بھی بھلی بنا دے، ہماری دنیا سے ہماری آخرت کو بہتر بنا دے۔ اے اللہ ایمان پر اور اسلام پر زندگی عطا فرما، ایمان پر اور اسلام پر موت عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بے جوڑ بے نکاح بے شادیاں ہیں، اللہ ان کے لیے نکاحوں کی شکلیں پیدا فرما، اللہ ان کی عصمت کی عزت کی حیا اور پاک دامنی کی دوپٹے کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ پچھلے دنوں میں ہمارے ایک عزیز صدیق بھائی اللہ دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ ان کی بال بال مغفرت فرما اور جنت الفردوس میں انہیں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ ہماری دعاؤں کو اور جن لوگوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا، لکھا، سنا، متمنی ہے، متوقع ہیں، حاضرین مجلس میں جو دنیا آخرت کی ضرورت کا حاجت مند طالب ہیں، اللہ تو جانتا ہے کون کس حال میں جی رہا ہے، اللہ ان کی ضرورتیں اپنے خزانے سے پوری فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔